ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی بہت ظالم ہے اور ایسے ایسے رنگ دکھاتی ہے کہ انسان اندر سے ہی مر جاتا ہے۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے اور جب یہ بدلتا ہے تو بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ یہ دو فکریں ہم میں سے اکثر لوگ اپنی پوری زندگی میں سنتے ہیں، لیکن ان فکروں کے پیچھے کی چھپی ہوئی حقیقت وہی سمجھ سکتا ہے جس پر سب گزرا ہو۔ میری زندگی نے بھی مجھے ایسے ایسے رنگ دکھلائے کہ جنہیں دیکھ کر ایک بار تو مجھے لگا تھا کہ شاید میری پوری زندگی اب روتے سے سکتے اور گڑ گڑاتے ہی گزر جائے گی، لیکن پھر وقت کا پہیہ ایسا دوڑا کہ اس نے مجھے وہ کچھ دے دیا جس کی میں نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ میرا نام ساحرہ ہے اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد ساز، سنگیت اور لہراتے آنچل ہی دیکھے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھ رہے ہیں، وہ ایک کوٹھا تھا جہاں کی عورتیں گانے بجانے اور ناچنے کا کام کیا کرتی تھیں۔ میری ماں وہ پہلی عورت تھی جس کی گود سے میں مانوس ہوئی اور اسی گود نے مجھے زندگی کے ان رنگوں کے بارے میں بتایا کہ جن کا خواب ہی مجھے لرزا کے رکھ دیتا تھا۔ اسی ماحول میں پڑھتے بڑھتے جب میں کچھ بڑی ہوئی تو میری ماں کی خواہش کے خلاف اس کوٹھے کی نائکا نے مجھے بھی ساز، سنگیت اور ناچ گانے کی تربیت دینے کا حکم دیا۔ میری ماں دل پر پتھر رکھ کر یہ سب برداشت کرتی رہی۔ چونکہ میں بچی تھی تو مجھے یہ ناچ گانے کا ماحول بڑا ہی اچھا لگتا تھا اور میں اسی کھیل کود میں بڑی ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان رنگیلے آنچلوں اور ناچ گانے کی حقیقت کے پیچھے زندگی کا کون سا بھیانک پہلو پوشیدہ ہے۔ جب میری عمر 14 برس ہوئی تو نائکا نے حکم دیا کہ اب اس کی تیاری مزید تیز کی جائے اور اگلے 2 سال کے اندر اندر اس کو ہر فن میں ماہر کر کے اس قابل کیا جائے کہ اب یہ بھی فنکشنز میں شرکت کر سکے۔ نائکا کی حیثیت اس کوٹھی میں ایک رانی جیسی تھی جس سے سبھی خوف کھاتے اور اس کے حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کوٹھے میں 8 سے 10 گنڈوں کی ایک فوج موجود رہا کرتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی یا عورت نائکا کے حکم کے مطابق نہ کرتی تو وہ بدماش نائکا کے حکم پر اسے بڑی بے رحمی سے سب کے سامنے پیٹ ڈالتے اور کئی دن تک اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتے۔ اس وجہ سے نائکا کی دہشت سب کے اعصاب پر سوار تھی۔ جب میں 14 برس کی ہوئی تو ایک دن مجھے میری اماں نے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگیں کہ بیٹی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو اس ماحول میں گھلتی ملتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ماحول ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں ماں کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ ماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات کسی اور نے سن لی تو میری ماں پہ نہ جانے کون سی قیامت آ جائے گی۔ میری ماں کہنے لگی کہ بیٹی، تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو اس جہنم میں رہتے تو دیکھا ہے، لیکن تو یہ نہیں جانتی کہ تیری ماں تیری طرح یہاں پر پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ تیری ماں کو یہاں لایا گیا تھا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو اپنا بیک گراؤنڈ جان لے اور سمجھ لے تاکہ تجھے معلوم ہو کہ جو کچھ ہم سے کروانا چاہتے ہیں وہ ہم سب کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس دن میری ماں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے اتنا ناقابل یقین تھا کہ اس پر یقین کرنا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن جب یہ سب آپ کی ماں آپ کو بتا رہی ہو تو پھر اس پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹی، میرا نام بانو ہے، تجھے اب تک میرا اصلی نام بھی نہیں معلوم تھا۔ جن الٹے سیدھے ناموں کے ساتھ یہ لوگ دوسری لڑکیوں کو یہاں پر لے کر بلاتے ہیں، تو نے بھی وہی نام پکڑ رکھا ہے۔ مجھے ایک شخص نے محبت کے نام پر در بدر کر دیا ہے۔ میں ایک اچھے گھر کی شریف لڑکی تھی اور تیرے نانا یعنی میرے باپ کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا اور وہ ہول سیل میں کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ زندگی بھر میں نے اپنے ماں باپ سے جو بھی فرمائش کی انہوں نے وہ سب کی سب پوری کی۔ جب میں کالج میں تھی تو میری زندگی میں اسلم آیا، جو دکھنے میں بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا لڑکا لگتا تھا۔ وہ بھی ہمارے کالج میں ہی پڑھا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے چلے گئے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا
کہ ہم کب ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ میں اکیلی ہی اسلم کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اسلم ایک متوسط سے گھر کا لڑکا تھا اور اس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو مجھے اسلم نے بتائی تھیں۔ کالج کے ختم ہونے کے بعد اسلم نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کیا کہ میں اپنے گھر میں بات کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے گھر میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو اور ان کو میرا رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر بھیجو، تبھی بات ہو سکتی ہے۔ میں خود سے اپنے گھر میں بات نہیں کر پاؤں گی۔ اسلم کہنے لگا کہ مجھے یہ معلوم تو ہو کہ تمہارے گھر والے راضی ہوں گے یا نہیں، تبھی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شرافت کی آڑ میں کون سا گھناؤنا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ میں نے اسلم کے کہنے پر بڑی ہی مشکل سے اپنی ماں سے بات کی اور انہیں بتایا کہ میں اس طرح سے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ماں کہنے لگی کہ وہ لڑکا کیسا ہوگا کہ جس نے تجھے اپنے گھر میں بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بات کر کے رشتہ بھیجتا اور ہم اس سے بات کرتے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ اس کے بعد ماں نے ایک اور بم میرے سر پر پھوڑا اور کہنے لگیں کہ بیٹی، تجھے شاید علم نہیں کہ ہم رشتہ خاندان سے باہر نہیں کرتے، لیکن بانو، تمہارا تو رشتہ ہم پہلے ہی طے کر چکی ہیں، صرف ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا تاکہ تم نارمل رہ سکو اور سب طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکو۔ میں اپنی ماں کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ماں، مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ ماں کہنے لگیں، تمہارا رشتہ تمہارے ابو نے تمہارے پیدا ہونے پر ہی اپنے بھائی کے بیٹے جواد سے کر دیا تھا، اور تمہارے ابو کچھ بھی کر لیں گے لیکن وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے تم بھی اس لڑکے کو اپنے دل اور ذہن سے نکال دو۔ جواد بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش بھی رکھے گا اور آباد بھی رکھے گا، اور ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ رہیں گی۔ لیکن اگر تم نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو تمہارا باپ اور تمہارے بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ماں یہ کہہ کر چلی گئی اور میں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ زندگی نے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ اب اپنا آپ ہی بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ ماں نے سچ کہا تھا، جواد واقعی بہت اچھا لڑکا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اسلم کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا اور اسے اس کے سوا پوری دنیا میں سے کچھ اور چاہیے ہی نہیں تھا۔ میں نے اسلم کو یہ بات بتائی تو اسلم کہنے لگا کہ بانو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا اور نہ ہی تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکوں گا۔ جیسے تمہارے ماں باپ نے تمہارے بچپن میں ہی تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور اب وہ اپنا وہی فیصلہ تمہارے جوان ہونے پر تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، تو اس صورتحال میں میں چپ نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے اسلم سے پوچھا کہ پھر اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اسلم کہنے لگا کہ راستے تو بہت سارے ہیں، اگر تم ہمت کرو تو ہم کسی کو بتائے بغیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے کسی اور شہر میں جا کر اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اسلم کی بات سن کر میں کام کر رہ گئی اور میں نے سختی سے انکار کر دیا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو روند کر چوری چھپے گھر سے نہیں نکلوں گی۔ اس پر اسلم مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے لگا اور کہنے لگا، تم ان ماں باپ کی عزت کی بات کر رہی ہو جنہیں اپنی بیٹی کے جذبات کا ہی خیال نہیں ہے، تم ان اپنے ماں باپ کے جذبات کا خیال کر رہی ہو، تمہارے پیار کو پیار ہی نہیں سمجھتے۔ اسلم یہی سب کہتا رہا، لیکن میرا دل ان سب کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں کچھ دن گزر گئے اور میرا بدلا ہوا رویہ بھانپ کر ماں بھی فکر مند ہو گئی۔ میں اب گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کھانا ٹھیک سے کھا رہی تھی، اکثر وقت پہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ماں کو ڈر ہوا کہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لوں کہ جس سے ان پر کوئی حرف آئے، اس لیے مجھے بتائے بغیر ہی انہوں نے میری تمام باتیں ابا کو بتا دیں۔ یہ سب سن کر ابا غصے سے پاگل ہو گئے اور میرے کمرے کا دروازہ بجانے لگے اور کہنے لگے کہ بانو، دروازہ کھولو۔ میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ابا نے مجھے بالوں سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری۔
दोनों भाई भी पास खड़े थे। उन्होंने भी मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब्बा कहने लगे कि हम तुम्हारी लाश को दफन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने देंगे। मैंने ज़बान दे रखी है और मैं अपनी ज़बान पर अपनी औलाद को भी काट कर कुर्बान कर सकता हूँ। अब्बा का ये रूप मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। मैं तो अपने उस बाप को जानती थी जो मेरी हर फरमाइश आंखें बंद करके पूरी कर देता था और जिसने पूरी जिंदगी मुझ पर कोई बात थोपने की कोशिश ही नहीं की थी। आज मेरा वही बाप और मेरे वही लाडले भाई मुझ पर ये जुल्म कर रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरा दिल एकदम से बगावत पर आमादा हो चुका था। मैं नहीं जानती थी कि बाप की ये मार मुझे दरअसल किस रास्ते से बचा रही है, लेकिन उस आजमाइश को देखते हुए मैं अब असलम की बात से मन ही मन में इत्तेफाक कर रही थी। मैं चुप करके मार खाती रही और उनकी बातें सुनती रही। अम्मा ने मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में आंसू ज़रूर थे। जब भाई मारकर थक गए तो अब्बा ने मुझे उठाकर कमरे में बंद कर दिया और कहने लगे कि आज से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद है। मैं बहुत फिक्रमंद हो गई। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था और मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे मैं असलम से राब्ता कर सकती। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था, लेकिन जहद इस कैद को तोड़कर भागने पर माइल था। तभी मुझे याद आया कि मेरे कमरे की एक खिड़की जिस तरफ खुलती है उसी गली में मेरी सहेली का घर भी है। अब मैं खिड़की से लगकर खड़ी रहती और इंतज़ार करती कि मेरी सहेली गुजरे और आसपास कोई ना हो तो मैं उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करूं। इसके लिए मैंने एक रुक्का भी लिखकर तैयार कर लिया था, जिसमें अपने मुख्तसर से हालात बताने के बाद उसे कहा था कि वो कोई भी बहाना बनाकर मेरे घर आए और मुझसे मिलने की कोशिश करे। उसके बाद मैं हर वक्त खिड़की से लगी रहती और इंतज़ार करती कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी सहेली तक वो रुक्का पहुंचा सकूं, और उस वक्त गली में कोई भी ना हो। 2-3 दिन बाद आखिर ऐसा मौका मिल ही गया, जब मुझे मेरी सहेली अकेली ही गली में आती दिखाई दी। उस वक्त गली में कोई भी और नहीं था। जब वो मेरी खिड़की के नज़दीक पहुंची तो मैंने उसे हल्के से आवाज़ दी। उसने चौंक कर सर उठाया और मुझे देखकर वो कुछ बोलने ही लगी थी कि मैंने होंठों पर उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे रुक्का दिखाते हुए उसकी तरफ फेंक दिया, जो उसने उठा लिया और अपने घर चली गई। उसी दिन शाम को ही मेरी सहेली घर आ गई थी। बंद कमरे के बाहर से उसकी बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे घर वालों ने ये दिखाने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है, उसे खुद ही मेरे कमरे में भेज दिया। उसके कमरे में आने से पहले ही मेरा भाई कमरे के बाहर लगा हुआ ताला उतार कर ले गया। सहेली मेरे कमरे में आई तो पीछे पीछे अम्मा भी आ गई। कुछ देर तक वो बैठकर जायज़ा लेती रहीं कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से मिल रहे हैं और क्या कोई गैर मामूली बात तो नहीं। फिर वो उठकर चली गई। मैंने फिर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और सहेली को दबे लफ्ज़ों में सारी बात बताकर उससे इल्तिजा की कि वो असलम के पास जाए और उसे ये सब बताए। फिर वो जो कुछ भी कहे वो मुझे आकर बताए और उससे जाकर कहे कि मैं उसके मशवरे पर अमल करने को तैयार हूँ। सहेली ने तो मुझे मेरे इरादों से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरी ज़िद, इसरार और बागियाना रवैये पर खामोश हो गई और उसने असलम से बात करने की हामी भर ली। मैंने सहेली को कहा कि तुम रोज़ रोज़ घर आओगी तो इससे किसी को भी तुम पर शक हो सकता है, इसलिए अब तुम जो भी बात हो वो रुके पर लिखकर मुझे भेज दिया करना। ये सुनकर सहेली ने मुझे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे सख्ती से रोक दिया और कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम पर कोई भी बात आए, इसलिए तुमने नॉर्मल रहना है और मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करनी। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सहेली ने मुझे गले लगाया और तसल्ली देते हुए चली गई। उसके जाने के बाद अम्मा कमरे में आई और कहने लगी कि तुम्हारी उससे खुसर फुसर होकर क्या बात हो रही थी। उस पर मैंने कहा कि अम्मा, 2 सहेलियां जब बात करती हैं तो वो दूसरे को अपनी कमज़ोरियां नहीं बताती, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूं कि अपनी ही इज़्ज़त का तमाशा अपने हाथों से लगा लूं। बाकी आप लोगों का जो दिल करता है वो कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के रहमो करम पर हूं। अम्मा ने यह बात सुनकर फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर अम्मी ने मुझे कहा कि तुम एक गैर इंसान के लिए अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रही हो,
تو یقین کرو کہ تمہیں بھی وہاں سے خیر نہیں ملے گی۔ لیکن میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، جو میں نے اماں کی بات کے جواب میں ان سے رخ پھیر لیا۔ اماں خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ میرا کمرہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ اب میں ہر وقت کھڑکی کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ میری سہیلی کے ذریعے مجھے اسلم کی کوئی خیر خبر ملے۔ اگلے ہی دن میں کھڑکی کے ساتھ ہی لگی کھڑی تھی جب مجھے میری سہیلی آتی دکھائی دی اور اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے پاس کوئی خبر ہے۔ میں نے اسے رکا پھینکنے کا کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس وقت گلی میں کچھ لوگ موجود تھے، اس لیے وہ اشارے سے نہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب گلی میں سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور گلی تقریباً سنسان ہو گئی تو وہ باہر آئی۔ مغرب کا وقت تھا اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک سی ڈوری نما رسی اور ایک ڈبہ تھا۔ اس نے اس ڈبے کو ڈوری سے باندھا اور دوسرے سرے کو ایک چھوٹے سے پتھر سے باندھ کر اس پتھر کو میری طرف اچھالا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے اشارے سے اس ڈبے کو اوپر کھینچنے کو کہا اور واپس چلی گئی۔ جب میں نے اس ڈبے کو اوپر کھینچا تو اس ڈبے پر ایک رکا بھی لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں اسلم نے لکھا تھا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اس ڈبے میں ایک فون ہے اور اس میں سم بھی موجود ہے۔ تم اس فون کو آن کرو اور مجھ سے بات کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ میں نے اس ڈبے کو کھولا، اس میں سے فون نکالا اور اسلم سے بات کی۔ اسلم نے مجھے اس فون کو چھپا کر رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ کچھ ہی دن میں کوئی سبب نکال لے گا اور مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ تب تک میں اس فون کو سائلنٹ رکھوں اور اپنے کمرے میں چھپا کر رکھوں۔ اس نے کہا کہ ہم روز رات کو 12 بجے کے بعد ہی بات کریں گے۔ دن بھر میں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو سکے۔ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ اب میرا دل خوشی سے سرشار تھا کہ میرا محبوب مجھے مل جائے گا، بے شک مجھے اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے۔ ہم روز ہی بات کرتے رہتے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن مجھے اسلم کے ساتھ جانا تھا۔ اسلم نے مجھے کہا کہ میں کل رات کو 1 بجے تمہاری کھڑکی کے نیچے آؤں گا اور اسی طرح ایک پتھر سے رسی باندھ کر تمہیں دوں گا، تم اس رسی کے سہارے اوپر سے نیچے آ جانا۔ اس پر میں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں رسی کے ذریعے سے لٹک کر نہیں جا سکتی کیونکہ اس طرح سے مجھے گرنے کا ڈر ہوگا۔ اسلم سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ 2 دوست لے آؤں گا اور ہمارے پاس سیڑھی ہوگی جو ہم تمہاری دیوار سے لگا دیں گے، تم اس کے ذریعے سے نیچے اترنا۔ میں اسلم کی محبت میں پاگل ہوئی، اس کی بات مان گئی۔ اگلے دن ویسے ہی ہوا جیسا کہ اسلم نے کہا تھا۔ میں نے اپنے چند جوڑے کپڑے، موبائل اور چند ضروری کاغذات وغیرہ اپنے ساتھ لیے اور گھر سے نکل گئی۔ مجھے پرواہ بھی نہیں تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں پر کیا گزرے گی اور اسلم مجھے کہاں لے جانے والا ہے، کیونکہ یہ سب اسلم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ جب میں اسلم کے پاس پہنچی تو وہ مجھے بائک پر بٹھا کر بس ٹرمینل کی طرف نکل گیا۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر رک کر اس نے کہا کہ میں اپنا حلیہ معمول سے بدل لوں تاکہ کسی کی نظر پڑے بھی تو میں پہچانی نہ جا سکوں۔ میں عام طور پر پردہ نہیں کرتی تھی، بلکہ باہر آتے جاتے ایک بڑی سی چادر ہی لیتی تھی، اور اسلم یہ بات جانتا تھا۔ میں نے اپنے سامان میں سے عبایا نکالا اور وہ پہن لیا اور اچھے سے نقاب کر کے تیار ہو گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کوئی اینک ہے تو وہ بھی لگا لو تاکہ تمہاری ظاہری شخصیت بالکل ہی بدل جائے۔ میں نے ایک نمائشی اینک نکال کر وہ بھی لگا لی۔ پھر ہم بس اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ اسلم مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے شہر لے کر جا رہا ہے جس کا میں نے ابھی تک صرف فلموں اور کہانیوں میں نام ہی سنا تھا، اور ہمارا کوئی بھی رشتہ دار اس شہر میں موجود نہیں تھا۔ ہم بڑے دقت کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اس بڑے شہر میں آ گئے جہاں پر آنا لوگوں کا خواب ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اسلم نے مجھ سے کہا کہ اب فریش ہو جائیں، میں نے یہاں پر ایک گھر کرائے پر لے لیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی اور ہم اس گھر میں چلے گئے۔ اس گھر میں زیادہ سامان بھی موجود نہیں تھا، لیکن میرے نزدیک اسلم کی محبت ہی ہر چیز پر حاوی تھی، اسی لیے ہم تقریباً بے سر و سامانے کے عالم میں بھی خوش تھے۔ فریش ہونے کے بعد اسلم نے مجھے ہاتھ لگانا چاہا تو میں نے اسے روک دیا اور کہا نہیں،
कि पहले तुम मुझसे निकाह करो, उसके बाद ही कुछ होगा। ये सुनकर असलम मुस्कुराया और कहने लगा, इसका इंतज़ाम मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये काम कल होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम आज बाहर सो जाओ, मैं अंदर सोऊंगी, और कल निकाह के बाद तुम मुझे बीवी की हैसियत से छू सकोगे। असलम इस बात पर मुस्कुराया और कहने लगा कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह से वो रात भी गुजर गई। अगले दिन नाश्ता करने के बाद उसने मुझे अपने साथ लेकर कोर्ट में चला गया। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त मैं हवाओं में उड़ रही थी और अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी मुझे कौन सा रंग दिखाने वाली है। असलम ने निकाह के बाद मुझे अपने साथ लिया और बाज़ार चला गया। वहाँ से उसने मुझे कुछ शॉपिंग करवाई और फिर हम लोग घर आ गए। शुरू के 2 माह बहुत ही सरमस्ती और सरशारी की आलम में गुजरे और हम बस एक दूसरे में ही खोए रहे। फिर मैंने असलम से कहा कि अब तुम कोई जॉब शुरू करो ताकि हम अपने घर को घर जैसा बना सकें। असलम कहने लगा कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दिन में जॉब हो जाएगी। कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन उन कुछ दिनों में असलम में बहुत सा बदलाव आ गया। अब वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता था और रात को ही घर में आता था। वो मुझसे कोई बात भी नहीं करता था, ना ही मुझे कुछ बताता था। मेरी निस्वानी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी, लेकिन मोहब्बत का नशा इस कदर गहरा था कि मैं उन इशारों को समझ ना सकी। इस तरह 2 हफ्ते और गुजर गए। फिर एक रात असलम मुझे कहने लगा कि आज मैं तुम्हें शहर की सैर करवा कर लाता हूँ। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई और वो मुझे लेकर बाहर निकल गया। बहुत सारे पुरौनक रोड्स और सड़कों से गुजरते हुए हम एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जो शहर का पुराना और कदीम हिस्सा था। गलियां तंग थीं और अंधेरी भी। उन्हीं गलियों में से गुजारते हुए मुझे एक सजी सवरी सी गली में ले गया। मैंने असलम से पूछा कि असलम, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मुझे शहर दिखाओ, मुझे शहर के पुराने हिस्से को देखने का कोई शौक नहीं है। असलम कहने लगा कि यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने उससे मिलना है, फिर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, फिर तुम जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हें ले चलूँगा। ये कहकर असलम ने मुझे नीचे उतरने का कहा और मैं असलम के साथ एतमाद के और यकीन के साथ नीचे उतरी और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक निस्बतन बड़े से घर में ले गया जहाँ पर हर तरफ औरतें ही औरतें थीं और कुछ अजीब से मकरूह सूरत गुंडे भी बैठे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो मुझे मकान की पहली मंजिल पर ले गया जहाँ पर खुले हिस्से में गाँव तकिए लगे हुए थे और वहाँ पर एक खरांट सूरत औरत बैठी थी। वो औरत कोई और नहीं, यही नायका थी जिसके पास आज हम मौजूद हैं। मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन असलम मुझे तकरीबन घसीटता हुआ ज़बरदस्ती लेकर उस औरत के पास पहुंच गया और मुझे सोफे पर बैठने का कहा। मुझे सोफे पर बिठाकर वो मेरे साथ नहीं बैठा, बल्कि उस औरत के साथ सोफे पर जाकर बैठ गया, जो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। उस औरत ने असलम से कहा, तो ये है वो लड़की, देखने में तो अच्छी खासी लगती है, लेकिन तुमने पैसे ज़्यादा मांगे हैं। असलम कहने लगा कि नहीं, मैंने पैसे बिल्कुल ठीक मांगे हैं। एक शरीफ घर की लड़की है और अभी तक ये सिर्फ मेरे पास ही रही है। मैं ये सुनकर खौफजदा हो रही थी और सोच रही थी कि असलम कैसी बातें कर रहा है। ये बात सुनकर औरत ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर ला सकते हैं। ये कहकर उसने असलम को नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ दी और असलम मेरी तरफ देखकर अजीब सी मकरूह हंसी हंसने लगा। मैं उठ खड़ी हुई और कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी 2 औरतों ने मिलकर मुझे काबू कर लिया और वो नायका उठकर मेरे पास आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर बोली कि अब तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तुमने इस घर से कदम बाहर निकालने का सोचा भी तो मैं तुम्हारे टुकड़े करा दूंगी। यहाँ की पुलिस को भी हम हिस्सा देते हैं, इसीलिए खामोशी से वही करो जो तुम्हें करने को कहा जाएगा, वरना तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे जिस्म में से किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। नायका की ये बात सुनकर खौफ से मेरा जिस्म ही मफलूज हो गया। मैंने असलम को कहा कि असलम, क्या यही तुम्हारी प्यार की हकीकत थी? इससे पहले कि असलम कोई जवाब देता, नायका हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, यही इसके प्यार की हकीकत थी और तुम इसका छठा प्यार हो जो आज मेरे पास पहुंचा है।
یہ کہہ کر اس نے اسلم کو کہا کہ تم یہاں پر کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، دفع ہو جاؤ اور جلدی سے جلدی نیا مال لے کر آؤ۔ زندگی کا یہ رنگ دیکھ کر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو حرکات میں کر کے آئی ہوں میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے میں وہیں پر رہنے لگی۔ اور کچھ دن بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں دھوکے کی شادی کا بویا ہوا بیج تمہاری شکل میں موجود ہے۔ بیٹی، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میں تمہیں ضائع کرنا چاہتی تھی کہ تم اس دنیا میں نہ آ سکو۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس دنیا میں آؤ اور وہی سب کرو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو اس جہنم میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن اس بات کا انکشاف ہونے پر کہ میرے پیٹ میں ایک نیا بیج پل رہا ہے، ان لوگوں نے زبردستی میری حفاظت کرنا شروع کر دی۔ یہ سب اس بات کا خیال رکھنے لگے کہ میں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک شکار کے دام میں 2 شکار ملنے والی بات تھی۔ اس طرح سے تم پیدا ہوئیں، اور اب چند دنوں بعد تم بھی اس طرح کی مختلف پارٹیز اور محفلوں میں ڈانس کرنے جاؤ گی۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتی ہوں کہ کسی کو اپنے قریب مت آنے دینا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ ہم واپس تو نہیں جا سکتے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں سڑنے دوں گی۔ ہم روکھی سوکھی کھا کر گزر بسر کر لیں گے، لیکن حرام کے سونے کے نوالے مجھے منظور نہیں ہیں۔ اب تک جو بھی ہوتا آ رہا ہے وہ صرف ایک مجبوری ہے اور کچھ نہیں۔ ماں کی یہ تمام باتیں سن کر میرے روم روم میں لاوے سے بھڑک اٹھے اور میرا جسم میرے اختیار میں نہیں رہا۔ میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میری ماں کی ایک غلطی کی سزا کس طرح سے انہیں مل رہی ہے، اور یہ سب آخر کہاں تک جائے گا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ ماں، تمہارے ذہن میں کوئی پلان ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ ماں کہنے لگی کہ ساحرہ بیٹی، ابھی تو میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو ہم جلد ہی اس جہنم سے دور چلے جائیں گے، اور وہی ہمارے لیے کوئی پلان بھی پیدا کر دے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ماں کی یہ تمام باتیں میرے ذہن میں ہتھوڑے بن کر برستی رہی تھی، اور پھر جیسا کہ ماں نے کہا وہی ہوا۔ چند ہی دن کی مزید تربیت کے بعد مجھے نائکا نے ایک نئے آئٹم کی حیثیت سے مختلف ڈانس پارٹیز اور محفلوں میں متعارف کروانا شروع کر دیا۔ میں اس کوٹھے میں سب سے زیادہ نوخیز اور جوان لڑکی تھی، اور اللہ نے مجھے حسن بھی بہت دیا تھا۔ اس وجہ سے میرے تماش بین پہلے سے کہیں زیادہ ہونے لگے، اور میری وجہ سے کوٹھے کو بہت ساری آمدنی ہونے لگی۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے خریدنے کے لیے نائکا کو مختلف بولیاں لگائیں، لیکن نائکا فوراً سودا کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ کوئی ایسا شکار ڈھونڈ رہی تھی جو سب سے بڑی قیمت لگا سکے، تاکہ پھر وہ میری کمائی کا ایک نیا ذریعہ بھی شروع کر سکے۔ میں اس وقت سے ڈرتی تھی کہ جب مجھے روپوں کے عوض بیچا جائے گا۔ کچھ دنوں سے میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ میں جس ڈانس پارٹی میں بھی جاتی ہوں یا جس محفل میں بھی ناچ پیش کرتی ہوں، وہاں پر ایک نوجوان ضرور موجود ہوتا ہے جو دوسروں کی طرح نہ تو مجھ پر پیسے نچھاور کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے مردوں کی طرح بدمست ہو کر قریب آنے اور مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بس عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہتا تھا، اور میں اس کی نظروں سے گھبراتی تھی، اسی لیے ڈانس کرتے ہوئے اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ یہ سب کچھ ایسے ہی کچھ ماہ تک چلتا رہا۔ آخر ایک دن میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹی، اب وہ وقت نزدیک آ گیا ہے کہ جب ہم اس جہنم سے نکل جائیں گے، تو تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی، اور میں نے ماں سے تفصیل جاننا چاہی، لیکن ماں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ پھر ایک دن سوتے ہوئے ماں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی، جلدی سے جلدی اپنے چند جوڑے سادہ سے کپڑے رکھو، اور یہاں کی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ مت لینا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور ابھی کوئی سوال مت کرنا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے وہی کیا جو ماں نے مجھے کہا تھا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوٹھے کے تمام مکین بے ہوش ہیں۔ میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہوا تھا۔ آخرکار ہم اس کوٹھے سے نکل آئے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی تھی جو دکھنے میں کسی بہت پرانے ماڈل کی گاڑی لگتی تھی۔ مجھے گاڑیوں کی پہچان تو نہیں تھی، لیکن ماں نے مجھے اس میں بیٹھنے کا کہا اور ہم اس میں بیٹھ گئے۔
اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے اپنا پورا چہرہ کسی کپڑے سے چھپایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں کیونکہ اس نے آنکھوں پر ایک عجیب سا چشمہ لگا رکھا تھا جو زرد سے رنگ کا تھا۔ وہ گاڑی ہمیں لے کر ایک بہت دور دراز کے مضافاتی علاقے میں پہنچی اور وہاں کے ایک خستہ حال سے مکان کے سامنے ہمیں اتار کر چلی گئی۔ ماں نیچے اتری اور کہنے لگی، اور آج سے یہی ہمارا گھر ہے، اور بے فکر رہو کہ اب تک ہم کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تم درست سوچ رہی ہو، وہ ایک اللہ والے کی مدد سے میں نے چھپکے سے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی، اور اس لیے ہم وہاں سے آسانی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ اتنے سالوں میں نائکا کا ہمارے لیے یہ وہم ختم ہو گیا تھا کہ ہم وہاں سے فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ ماں نے اس کے بعد گھر میں سلائی شروع کر دی اور مجھے سختی سے کسی کے بھی سامنے آنے سے روک دیا۔ خود ماں کا حلیہ بھی بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ اب دن بھر کام کرتی اور کھانا وغیرہ بناتی تھی اور اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹ کر رکھتی تھی، ساتھ ہی ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتی تھیں۔ کچھ ہی ماہ بعد محلے کے امام مسجد ہمارے گھر آئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ وہ ہماری شرافت سے متاثر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے عباس کے لیے میرا ہاتھ مانگا، جو میری ماں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ بعد میں ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، یہ تمہارے لیے بہترین وقت ہے کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو، اور ہاں، وہاں پر کچھ بھی تمہیں پیش آئے تو پریشان مت ہونا، بلکہ نارمل رہنا۔ اب تمہاری زندگی میں کوئی بھی طوفان نہیں آئے گا، باقی میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ کچھ ہی دن بعد میں سادگی سے رخصت ہو کر امام مسجد کے گھر آ گئی۔ جب میں دلہن بنی بیٹھی اپنے کمرے میں دولہے کا انتظار کر رہی تھی تو میرے ذہن میں مختلف سوچیں تھیں کہ اگر مجھے کسی نے پہچان لیا تو میرا کیا بنے گا، اور مجھے کس طرح اس معاشرے میں دیکھا جائے گا۔ میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن ماں کی باتیں مجھے حوصلہ دے رہی تھیں۔ پھر دروازہ کھلا اور جو شخص کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ عباس ہی وہی نوجوان تھا جو ہر محفل میں موجود ہوا کرتا تھا، اور اس وقت وہ دولہے کے لباس میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے دروازے کو اندر سے بند کیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عباس کہنے لگا کہ ساحرہ، تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ماں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور میں ایسے برے راستوں کا بہت دن تک مسافر رہا ہوں۔ ان سے واپس آنا تو بہت مشکل تھا، لیکن میرے ماں باپ کی دعاؤں نے مجھے اس راستے سے واپس کھینچ لیا۔ الحمدللہ میں کسی بھی بدکاری اور گناہ کا شکار نہیں ہوا، اور جلد ہی اس راستے سے واپس پلٹ آیا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ میری اور تمہاری ماں کی منصوبہ بندی سے ہوا، کیونکہ میں تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ باقی جو کچھ بھی ہوا وہ میرا پلان تھا۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی اور رونے لگی کہ کہا، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ عباس نے مسکراتے ہوئے مجھے اٹھایا اور کہنے لگا کہ ساحرہ، مجھے سب کچھ معلوم ہے، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی اور میری عزت ہو، اور اب دنیا میں تمہیں عزت دینا اور تمہیں عزت دلانا میرا کام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ سب مجبوری میں کیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری عزت اور عصمت اب تک محفوظ ہے، اور وہ آئندہ بھی محفوظ رہے گی، اور کوئی اب تمہاری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ یوں میری اس زندگی کا آغاز ہوا جس کے بارے میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے اس جہنم سے نکال لیا اور اس جنت میں داخل کر دیا کہ جو دنیا میں ہی واقعی جنت کہلائے جانے کے لائق ہے۔ ایک محبت کرنے والے، بھروسہ کرنے والے ہم سفر کا شریک سفر بننا ہی سب سے بڑی جنت ہے۔ بے شک اللہ کی طرف سے مجھ پر بہت بڑا انعام تھا، اور زندگی کے ظالمانہ رویے نے جہاں ہم ماں بیٹی کو بہت سے کچوکے لگائے، وہیں پر وقت نے ہمارے حالات کو ایسا پھیرا کہ اب میں ایک عزت دار لڑکی اور بہو کے روپ میں معاشرے کا حصہ بن چکی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی
آپ کو وقت پر ملتی رہے۔